موجودہ دور میں بڑھتے ہوئے تشدد، عدم برداشت اور انتہا پسندی کا تدارک اور صوفیزم تصوف عدم برداشت کے اس دور میں شفا ہے۔ ان پرآشوب حالات میں جب اسلام کو انتہا پسندی کے ابھرنے کی وجہ سے غلط سمجھا جا رہا ہے، تصوف رواداری اور ہم آہنگی کی ایک روشن مثال بن کر سامنے آتا ہے۔ مزید یہ کہ ایسے دور میں جب عدم برداشت دلوں کو سخت کر دیتی ہے اور شدت پسندی کمزور ذہنوں کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے، صوفی تعلیمات ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان اصل میں کون ہیں۔ تصوف یہ سکھاتا ہے کہ ایمان صرف رسومات تک محدود نہیں، بلکہ کردار، رحمت اور اس نرمی میں ہے جس سے ہم کسی دکھ میں مبتلا انسان سے بات کرتے ہیں۔ صوفی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے غصے کو نہیں بلکہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے بلند دعووں کو نہیں بلکہ ہماری خاموش سچائی کو پرکھتا ہے۔ تصوف کا مرکز تزکیہ نفس ہے، یعنی باطن کی پاکیزگی۔ جب انسان اپنے دل کو کینہ، غرور اور غلبے کی خواہش سے پاک کر لیتا ہے تو شدت پسندی اپنی طاقت کھو دیتی ہے، انتہا پسندی غصے پر پلتی ہے، تصوف اسے گھلا دیتا ہے۔ انتہا پسندی قابو پانے کی خواہش سے جنم لیتی ہے، تصوف اسے نرم کر دیتا ہے۔ بہت سے مواقع پر شدت پسند نظریات ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو خود کو زخمی یا معاشرے سے کٹا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ایک ایسا شخص ہونے کے ناطے جس نے نوجوان مسلمانوں کو شناخت، رد قبولیت اور الجھن کے مسائل سے دوچار دیکھا ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ طاقت کا فریب کسی دکھی دل کو کس قدر لبھا سکتا ہے۔ مگر تصوف یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت دوسروں کو مغلوب کرنے میں نہیں بلکہ اپنے اندر کے انتشار پر قابو پانے میں ہے۔ تصوف کی ایک نہایت خوبصورت حقیقت عشق کا تصور ہے، ایسا گہرا عشق جو مومن کی دنیا کو دیکھنے کے انداز کو بدل دیتا ہے۔ یہ محبت تنگ نظر یا محدود نہیں ہوتی، نہ ہی کسی خاص برادری یا مذہب تک محدود رہتی ہے، بلکہ ہر انسان پر اس لیے نور بن کر برستی ہے کہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب کوئی اس نظریہ حیات کو اپنا لیتا ہے تو عدم برداشت ناممکن ہو جاتی ہے۔ جو دل دوسروں میں بھی خدائی حسن کو پہچان لے وہ ایمان کو ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ جس روح نے روحانی محبت کا ذائقہ چکھ لیا ہو اسے یہ باور نہیں کرایا جا سکتا کہ تشدد عزت کا باعث بنتا ہے۔ تصوف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دل کی بھی ایک آواز ہوتی ہے، اور جب وہ آواز محبت میں رچی بسی ہو تو وہ انقلابی بن سکتی ہے۔ تصوف صبر کی بھی تعلیم دیتا ہے، ایسا صبر جو بے عمل نہیں بلکہ بامقصد ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب لوگ معمولی اختلاف پر بھڑک اٹھتے ہیں، صوفیانہ صبر مزاحمت کی ایک صورت بن جاتا ہے۔ یہ اشتعال کے جواب میں وقار کے ساتھ رد عمل دینے کی ہمت ہے اور ان لوگوں سے بلند ہو جانے کی طاقت ہے جو انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نفرت کا نشانہ بننے والی برادریوں کے لیے یہ صبر ڈھال بن جاتا ہے، اور انتہا پسندی کی طرف مائل افراد کے لیے یہ یاد دہانی کہ راست بازی کا راستہ کبھی غصے سے ہموار نہیں ہوتا۔ تاریخی طور پر صوفیانہ محفلیں، چاہے وہ گھروں میں ہونے والی چھوٹی نشستیں ہوں یا بڑے مزارات، لوگوں کو ان کے پس منظر یا عقائد پوچھے بغیر خوش آمدید کہتی رہی ہیں۔ یہ کشادگی صرف روحانی نہیں بلکہ سماجی بھی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان تنہائی میں نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی میں پھلتے پھولتے ہیں۔ مزید یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدم برداشت پر سوال اٹھانا ان کی شناخت کو کمزور کر دیتا ہے، ان کے لیے تصوف یہ مثال پیش کرتا ہے کہ تنوع کو قبول کرنا ایمان سے سمجھوتا نہیں بلکہ اس کی تکمیل ہے۔ جب ہم انتہا پسندی کے حل کی بات کرتے ہیں تو حکومتیں اور ماہرین عموماً پالیسیوں، نگرانی یا ڈی ریڈیکلائزیشن پروگراموں پر توجہ دیتے ہیں۔ اگرچہ ان کی اپنی اہمیت ہے مگر یہ علامات کا علاج ہے، جڑ کا نہیں۔ تصوف اس جذباتی مرکز تک پہنچتا ہے۔ یہ بغیر کسی فریب کے تعلق، تشدد کے بغیر مقصد اور نفرت کے بغیر شناخت فراہم کرتا ہے۔ یہ تباہی کی خواہش کو سمجھنے کی چاہ میں بدل دیتا ہے۔ یہ نوجوانوں کو وہ چیز دیتا ہے جو شدت پسند کبھی نہیں دے سکتے، سکون قلب۔ آخر کار تصوف دنیا کو جو پیغام دیتا ہے
وہ نہایت سادہ اور خوبصورت ہے۔ محبت کرنے کی جرت، سننے کی عاجزی اور اختلاف سے پہلے انسانیت کو دیکھنے کی دانائی۔